میں نے نا آنے سے پہلے کچھ لکھا تھا، میں کہہ رہی تھی وہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ جی بالکل، بس شاعر ہو اور کچھ پڑھے نا اور لکھے نا، مائک ہاتھ میں ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مائک تو موبائل ہے۔ آپ کو میں نے دیا ہی آخر میں اس لیے ہے، سب سے آخر میں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ جلدی چھوڑیں گی نہیں پھر، کیونکہ شاعر حضرات کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو مائک دیا جائے سر تو وہ آپ سنائے حکم بغیر تو کریں، نہیں رہتے۔ جیسے کہیں ہاں ویسے۔ ہاں آپ سنائیں، میں آپ بالکل، یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کھری کھری سنائیں۔ جی سٹارٹ انہی سے ہوا تھا؟ اچھا جو ٹھیک، کہ مجھے امید بھی نہیں تھی۔ جو کہ آپ کو امید بھی نہیں تھی۔ آپ کو کامی بھائی کا نہیں پتا نا؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ آنکھوں سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ نا میں نے اسی تڑپ میں لکھی تھی، میں یہ سمجھ رہی تھی، لیکن مجھے بھی سمجھ آ گئی جو آپ نے ایکسپلین کیا اس بات کی بھی، تو ہو سکتا ہے نہیں بلکہ 100% جو آپ نے کہا ہے وہی ہوگا۔ یہ جو لکھی ہوئی تحریر ہے یہ شاید آپ نے پڑھی ہو، لیکن میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ روح عینی۔ اے میری روح عینی، میری ذات کے شمشان گھاٹ پر تیرے نام کی صلیب تلے، جاں بلب ٹھہری میری جاں۔ اے حیات جاوداں کی ترجمہ، اے روح مثال، میں تیری بے مثال توانائیوں کو جستان سمیت سمیٹنے کی حقدار ٹھہری کہ تیری ناموس کی کلہ بشارتوں کے افق پر جلوہ گر ہوئی۔ پیچھے اے حلقوم کی شدتوں سے جاری سانسیں رفتنی پہ مائل آئینہ گر، میرے شیش محل کو دیکھ، اس میں خود کو دیکھ اے میرے تاجدار۔ رمزیہ گفتنی سے لے کر فصاحت لب بیانی تک کی راہ کشا امام تاج در تاج ہوتے گئے، یہاں تک کہ تیری گیتا سینہ انجیل میں ایک واردات بن کے اتری۔ وہ روح جس کی روانی میں کئی سرینیاں بسی ہوئیں، میرے اشکوں کے ڈھلتے ہوئے قطروں میں مورت ہوئی، اور اس مورت کی جانے جانا روح عینی تو ہی ہے۔ اے عقیق جاں، اے زمرد حسین، اے لولو کی مانند شفاف بے حجاب، تیری دید میں سدرۃ المنتہا سے آگے کے جہاں ہے، تیرے ہاتھوں میں مہربان افلاک ہے اور تیری صورت میں چہرہ یار۔ قدموں کی آہٹ نے قدم بقدم ہونے کی تمنا جگائی، اسی آرزو نے راہیں سنگلاخ دکھائیں، کتنے ہی قدم لڑکھڑائے، اور معترض دل نے دیوانگی میں روح عینی کو یوں تھاما گویا زوج کی بے تاب تڑپ ہو، ایسی تڑپ کے سینکڑوں ازدحام اس میں نگل لیے گئے۔ وہ تڑپ جس کی کائناتیں سینہ مبین سے منکشف ہوتی ہیں، دل کی حزین زمین پر مانند آری اترتی رہی۔ سینہ بسمل زخم زخم ہوا سراپا محتاج دعا، اے میری روح کے تعویذ اکسیر، اے تمنا کے شبد اول، اے ضوء میم کے تاجدار، اے جذب حنا سے جاری دلاور، اے بخت سید، بتا تیری ناموس کے لیے کون سا بول ادا کروں اور کون سا خاموش رکھوں؟ اگر تو کہے تو میں حرف حرف جاری ہو جاؤں، ورنہ سکوت کو اپنا لباس بنا لوں۔
تیرے وصل شیریں کے تمام لمحے اور ہجر کے نیلے سوگ میں لکھے گئے تمام شبد مجھ میں بند ہیں. تیرا وعدہ الست دل کی درگاہ میں کئی دھاگوں کی صورت یوں لٹک رہا ہے جیسے کسی منت کا دھاگا برسوں سے دعا کا امین ہو. اے منت عثمانی، اے رحمت علوی، اے جذب حیدری، اے سید السید کی تشبیہ، مجھ میں تیری محبت مانند طبیب ہے. اے میرے مسیحا، زخم بہت بڑھ گئے ہیں، دل پر جدائی کی صدیاں بیت گئیں اور ملن کی صدیاں بھی انتظار میں ڈھل گئیں. ہمری لاج رکھو ہمرے سرکار، ہم کو سدا اپنے پاس رکھو. اے روح عینی، تاریخ کے تمام شاہد جمع ہوئے اور زمانے انضمام کی تسبیح میں سینہ مبین میں منکشف ہوئے. تب احساس نے دریچہ دل کے افق پر نمود صبح کی پہلی کرن اتاری. میری تسبیح کے متروک اور غیر متروک دانے تیری ایک نگاہ میں الگ الگ ہو گئے. تو نے دیکھا اللہ جلوہ گر ہوا، اور جب نگاہ پھیری تو لا کا صحرا باقی رہ گیا. پھر یکسوئی کو بکو پھیلتی گئی، یہاں تک کہ یگانہ محفل میں ایک پروانے نے ہوش کی جوتیاں اتار کے تیرے نقش قدم کو نالین احمر بنا لیا. تیری دید افلاک کے لازوال دھاگے لیے اتری. بقا کی شہنائی بجنے ہی والی تھی کہ تو نے فنا کا تاج میرے سر پہ رکھ کے فرمایا، جا، آج سے تو آزاد ہے. آج تیرا ہمراز کوئی نہیں. آج مہربانی تیری ہتھیلی پر اتری ہے. آج انگلیوں کے پوروں پر حنا کی بارش ہے. آج مقطعات کی کنجیاں تھال در تھال کھلی پڑی ہیں. آج ہر کنجی میم کے اسرار لیے یوں واہ ہوئی جیسے حرف حرف میں تیری زلف سیاہ کی ہر گرہ کھل گئی ہو. میرے مہرباں، مریض جاں لب آخر پر ہے، مریض حلقوم دام طلب میں گرفتار ہے. مریض اب سانس کی مہلت کا بھی طلبگار نہیں کہ وہ انیس جاں کی تڑپ پا چکا ہے. وہ جنبش امامہ کی شہنائی سن چکا ہے اور عہد الست کو یوں پا چکا ہے جیسے فلک دل پر اپنا سایہ ڈال دے. اے روح رواں، اے خضری رومال، اے دعائے یاسینی، اے بے نظیر بے مثال ترابی مہک. ادب کہاں سے آتا؟ جسے اپنی بے ادبی کا شعور نہ تھا اسے سینے سے لگا لیا گیا. جیسے کسی زخمی کو مرہم وصال نصیب ہو جائے اور کسی ٹوٹے ہوئے دل کو ایک ہی لمس میں قرار آ جائے. ماشاءاللہ آپ اتنے فلو میں پڑ گئی ہیں، بیچ میں آپ نے تعریف کرنے کی، واہ واہ کرنے، مقرر کرنے کی بھی گنجائش نہیں دی. اور ماشاءاللہ ووکیبلری جو آپ کی اور تشبیہات ہیں، مطلب میں تو شاعر نہیں ہوں یا نقاد بھی نہیں ہوں، لیکن وہ اتنی خوبصورت ہیں اور اتنی وہ اللہ نے آپ کو، میں نے اتنی ووکیبلری علامہ اقبال کے پاس دیکھی ہے شاعری میں جو آپ کی تشبیہات ہیں. ان کے پاس تو خیر فارسی اردو دونوں ہی انہوں نے بہت زیادہ ان کا لٹریچر اسٹڈی بھی ہے اور ماشاءاللہ. لیکن آپ نے بھی
اتنے خوبصورت انداز سے جہاں سے آپ شروع ہوئی ہیں، اور میں تو شروع میں ہی 3-4 شروع کی تشبیہات آپ کی جو تھیں ان میں کھویا ہوا تھا. آپ نے آگے سے اتنا فائر کھولا ہے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کہاں بریک لگاؤں یا کہاں تعریف کروں یا کہاں، ایک سے بڑھ کے ایک تھی. تو کیا کہہ سکتا ہوں میں. اللہ میاں کوئی پسند آ رہا ہوگا جنہیں آپ روح عینی کہہ رہی تھیں، وہ میرے دل میں ویسے خیال آیا جیسے جیسے اللہ میاں نے میں اللہ میاں کو کہا تھا کہ آپ کی کیا بات ہے، بار بار آپ روزے الست اور وعدہ الست کی بات کر رہی تھیں. تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ یار یہو جہاں دا یہی مسئلہ ہے، میں کنی دیر دا کھلوتا ہاں کہ یہ گل اینی کہہ کہ آئی لو یو تے گڑے لگ جائے تے مینوں شعر و شاعری سنائی جاتی ہے، مینوں اونی دیر چ کوئی مولوی لے گیا نال کر چلیں. شاعر کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کا، کیونکہ معشوق جو ہوتا ہے وہ بے چہرہ ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے شعر و شاعری کہی جانی ہوتی ہے تو وہ کئی بار سامنے آ بھی جائے تو آپ لوگوں کا چونکہ فینٹسی آپ لوگوں کی یا آپ کا جو رومانس ہوتا ہے وہ ہجر میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو کہندا بھی ہوئے کہ چل ادھر آ گلے لگیے، تسی نہیں مننا ہوندا، تسی کہندے نا 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 نہیں ہجے اسی تڑپ رہے ہیں، تو ٹھہر جا. سر میں سارا غلط نہیں مسئلہ کہہ یہی تھا. رہا، آپ کو پتہ ہے پہلے بھی آپ کو نہیں، آپ سے پہلے بھی یہ واردات گزری ہوئی ہے کہ بھیش سے حکم سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. اللہ بھی انہوں کہہ رہے کہ منٹ ٹھہر یار ویٹ کر. اگر اگلا کہہ بھی رہا کہ چل آ چھڈ پرے ختم کریے گل نو، وہ کہندا نہیں میرا دیوان اجے رہندا ہے پورا، پہلے وہ سن پھر گل ہوئے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی کلام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شعراء حضرات کی، آپ نے دیکھا ہوگا سورہ شعراء ہے پوری، تو پوری سورہ شعراء پڑھو نا تو بندہ پہلی سے شروع ہوا ہے آیت سے اللہ میاں. تو جس نے شاعری پڑھی ہے علامہ اقبال پہ، غالب پہ، یا میٹرک تک تو ہم نے سارے شعراء کی اردو جس نے بھی رکھی ہوتی ہے تو ان کی فنی محاسن اور سارا لکھنا بھی ہوتا ہے، پڑھنا بھی ہوتا ہے، ان کی لائف ہسٹری بھی پڑھنی پڑتی ہے، لکھنی بھی پڑتی ہے ایف ایس سی میں بھی. تو اگر آپ سورہ شعراء کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں تو بندے کو لگتا ہے کہ اس نے تو بہت بڑے گناہ کیے ہیں. اگر ان کی شاعری بھی پڑھی ہے یا سنا بھی ہے تو اتنی مذمت ہے شاعر حضرات کی کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو لگتا ہے گناہ کبیرہ ہی ہے شعر و شاعری کرنی. ٹھیک، سر وہ ان کی مذمت ہے جو بھٹکتی ہوئی وادیوں میں ہے. میں نے جس چیز کی ہے وہ تو ایک ہی طرف کی علامت ہے، جی میں وہی بات اور کر رہا وہ ہوں. آپ بھی جانتے ہیں. وہ ساری صورتیں، ساری آیتیں پڑھ کے سارے اشارے، ساری تشبیہیں اللہ تعالیٰ دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ یہ تو معافی نہیں ملنی. ایک شاعر نہیں، یہ تو کتنے دیوان پڑے تھے، ساروں کی لتر پریڈ ہوگی ہماری. لیکن آخری آیتوں پہ آ کے اچانک وہ کہتا ہے ہاں لیکن جو ایک ہی بات میری بات کرتے ہیں تو ان کی کیا بات ہے. ٹھیک ہے، تو اسی پھر وہ بعد احتیاطاً غالب نے بھاویں اللہ دی گل کیتی ہے کہ نہیں، اسی کہنے اللہ دی گل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری بچت اسی میں ہے. لیکن آپ نے تو خیر کی اسی کی ساری بات ہے. کیا بات سر میں نے روح عینی کی بات کی. جی میں بھی عینی کی بات کر رہا ہوں، لیکن میری کاکیوں میں 6-7 عینی ہیں. میں مرنا ہے، میں روح عینی تھی میں بھی گل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ روح ساروں میں ایک ہی ہے تو اسی کی بات کر کے بچت ہوتی ہے. سر وہ ہے نا قرآن مجید میں ذکر حور العین کا، ہوئے گا جی، سانوں کی پتہ ہے. سر آپ کو سب کچھ پتا. آپ کا پڑھنا دیکھنا اور ہے، ہم تو پینڈو لوگ ہیں، کوئی ایک آدھ آیت کہیں نظر پڑ گئی، کہیں ترجمہ دیکھ لیا تو بس اس میں غور کرتے سر ہیں. اصل میں جو کچھ سکھایا ہے نا وہ آپ نے سکھایا ہے. مجھے لکھنا ہی نہیں آتا، میں تو یہ کہوں گی، اور ہے صحیح. اور میں نے تو اپنے لکھنے میں کافی امپرومنٹ محسوس کی ہے، پہلے سے بڑی پختگی آئی ہے. اور یہ سارا آپ کا ہاتھ ہے. اور جو ٹیچر ہوتا ہے نا، کمال کا ٹیچر، وہ نا سارا ملبہ نا اپنے اسٹوڈنٹ پہ ڈال کے کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا. تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. ابھی آپ نے ملبہ کس پہ ڈالا ہے؟ استاد کون ہے یار، شاگرد کون ہوا؟ مرشد آپ چھپے نا.
یہ روح عینی کی طرف اشارہ ہی آپ نے مجھے دیا ہے, بات تو مجھے اب سمجھ آئی. سر اصل میں آپ نے اشارہ دیا تھا نا, میں تو اشاروں پہ لکھتی ہوں. نہیں, میں نے اشارہ دیا ہوتا, آپ نے تو اشارے میں بات ہی نہیں کی, آپ نے تو پکڑ کے ننگ دڑنگ چوک میں کپڑے اتار دیے سارے اس کی, کوئی کونا کھدرا اس کا رہنے نہیں دیا, ہر طرف سے آپ نے پکڑا اس کو. تو جتنے آپ نے تشبیہات, اشارے, استعارے استعمال کر دیے ہیں, ہر جگہ اپنے آشکار کر دیے. ایک تو دل کی خواہش تھی, صبح صبح لکھی تھی آنے سے پہلے, میرے حال میں 3-4 بجے رات کے, تو میرے دل میں آیا تھا کہ جا رہی ہوں تو یہ پڑھوں گی, لیکن مجھے یہ تھا اگر موقع ملے گا تو پڑھوں گی, ورنہ نہیں پڑھوں گی. پھر بتاؤں گی کہ یہ روح عینی کے لیے لکھی تھی. چلیں جی, آپ کی خواہش تھی یا دعا تھی یا حکم تھا, جو بھی تھا پورا تو ہوا نا. سر التجا ہے, التجائیں تو بہت سی ہیں, پتہ تو آپ کو سب کچھ ہوتا ہے. مجھے کچھ سر نہیں آپ پتا. باخبر ہیں. نہیں جی, آپ اب کہتے جائیں تو ٹھیک ہے, مجھے بھی ماننا پڑ جائے گا, لیکن میں ہوں نہیں. ہیں اچھا سر, یہ 150% میں کہہ رہی ہوں. آپ مرشد ہیں, آپ کہیں گے تو میں نہ نہیں کر سکتا نا. آپ نے عطا کر دی ہے, تو پہلے تو نہیں تھا, آپ نے کر دیا باخبر, تو میں ہو گیا. سر وہ مجھے پیچھے سے آپ نے پکڑایا تھا. وہ اب مجھے نہیں پتا پیچھے میں کیا تھا اور آگے کیا ہوں, یہ تو آپ کی نظر ہے.